السلام علیکم۔ میں ہوں احمد عزیز ہٹک۔ آج ایک دفعہ پھر اپ ٹو ٹریڈ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج اس بلاگ میں پاکستان کے ایک ہسٹری کے جو ڈارک چیپٹر ہے، دسمبر کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ فال آف ڈھاکہ، تقسیم بنگال کس طرح ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اس کی جو مین فیکٹر اینڈ ایکٹر جو انوالو تھے اس میں، along with فیکٹ اینڈ فیگرس، اس بلاگ میں ہم آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ڈائریکٹ وقت نہیں ہوتے۔ اگر ہم ہسٹری پہ چلا جائیں، ورلڈ وار 1 کو دیکھیں، ورلڈ وار 2 کو دیکھیں، پھر سول وار یوز کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 13 کالونیز تھے جو برٹش کے خلاف تھے، یہ ایک مطلب جب ایک انسان پاور میں ہوتا ہے، اس میں ایک ایگو ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو پاور ہمارے پاس ہوتا ہم دوسرے کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتا ہے۔ ہاں، پاور ہو، ریسورس ہو، ہر وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ ہم سب کچھ ہمارے انڈر ہو۔ اسی طرح اگر ہم برٹش کی کالونی 13 کالونی کی بات کریں یو ایس کی، کہ وہ سب ریسورس وہاں سے لے کے برٹش جاتے تھے، اور جو نیٹو امریکن تھے اس کو مطلب کوئی ریپرزنٹیشن بھی نہیں دیا جاتا۔ اس وجہ سے اس نے برٹش کے خلاف بغاوت کیا، اور اس کا یہ سلوگن تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشنس۔ اسی طرح فرینچ ریولیوشن میں بھی تھا، ورلڈ وار 1 کو دیکھ کے، ورلڈ وار 2 کو دیکھ کے ایک مختلف بیک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، الائنس بن جاتا ہے، ملٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی، ہر ایک۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم پاکستان پہ بات کریں گے کہ فال آف ڈھاکہ کس طرح ہوا، کیوں ہوا، اس میں مطلب ملٹری کس حد تک انوالو تھا، سویلین گورنمنٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایکٹر اینڈ فیکٹر پہ بات کریں گے، اکانومی لحاظ سے، ایگریکلچر لحاظ سے، کیپٹل لحاظ سے کتنا ڈیولپمنٹ ہوتا، کتنا ایک دوسرے پہ انحصار کیا جاتا۔ فرسٹ آف آل اگر دیکھا جائے، ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو پاکستان کے بنانے کی مطلب مہم بھی شروع ہوا، تو اپریل 1947 تک یہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ جو ایسٹ بنگال ہے، میجارٹی جو مسلم تھے، کہ وہ کس کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن پھر اپریل لاسٹ میں 1947 میں یہ فیصلہ ہوا، بنگال کی جو اسمبلی تھی اس میں ووٹ بھی ڈالا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ پارٹیشن ہونی چاہیے، جو اسٹیٹ ہے میجارٹی وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے چاہیے، اور جو مائنارٹی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی شامل ہونے چاہیے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اسکیم بھی تھا الٹرنیٹو، جو بنگالی حسین سہروردی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے کچھ لیڈرز تھے، اس نے یہ کہا کہ نہیں، اس طرح بھی ہونی چاہیے کہ بنگال کو جو مطلب ایک یونیفائڈ بنگال رکھنی چاہیے۔ لیکن پھر پہلے جو پنجاب تھا وہ سکھوں نے ڈیوائڈ کیا تھا، جو متحدہ ہندوستان تھا مسلمانوں نے ڈیوائڈ کیا تھا، پھر جو بنگال آپ لوگوں کے سامنے تھا اس طرح ہوا، ڈویژن ہوا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان بن گیا۔ لیکن ایک ملک کو مطلب بنانا آسان کام بھی ہے اور مشکل کام بھی ہے، لیکن مطلب بنانے کے بعد اس کے بعد چلانا وہ بہت سے زیادہ بڑا مطلب ہارڈ والی مشکل کام ہے۔ پاکستان نے مطلب مسلمانوں نے پاکستان تو حاصل کیا، لیکن اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو لیول کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ اور ڈیفینس، وہ بہت بڑا فقدان تھا، کیونکہ جو ایسٹ پاکستان تھا اور جو ویسٹ پاکستان تھا، جو ویسٹ پاکستان تھا وہ ایسٹ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ زیادہ تر جو پارٹسن تھی جو وہاں سے مطلب جو اکانومی تھی، جو اکانومی فلو تھی، زیادہ تر جو تھے وہ وہاں سے لے کے جو ویسٹ پاکستان پہ ڈیولپمنٹ پہ ہر کیا جاتا تھا۔ لیکن ویسٹ پاکستان میں کوئی انڈسٹریلائز تھا، جو ریسورس تھا ہر کچھ وہ مطلب وہ ایسٹ پاکستان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے آلریڈی جو گریوینسز اس کے مطلب پیدا ہوئے ہے کہ سب کچھ ہمارا استعمال کرتا ہے اور ہمیں نمائندگی نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے سٹارٹ سے لے کر جو بننے کے بعد جو گریوینسز پیدا ہو گئے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان۔ لیکن ایسٹ پاکستان تو پھر بھی وہ کانفیڈنس تھا، اس پہ مطلب ٹرسٹ کرتا تھا پاکستان پہ، اور میں آپ مطلب آرگومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یقین آ جائے گی کہ کس طرح ٹرسٹ کرتا تھا۔ لیکن ویسٹ پاکستان میں کچھ انڈسٹریز تھے۔ پھر جب اگر انڈیا ایسٹ پاکستان کو چلو پھر وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، تو پاکستان بن گیا تو پہلے وہ کابینہ بن گیا، جو منسٹری کابینٹ تھے وہ 13 تھے۔
اس میں آپ دیکھیں جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ کتنا جو انیکولیٹی ہو رہا تھا. تو اس میں صرف ایک ہی ممبر ایسٹ پاکستان سے تھا اور جو 13 ممبرس تھے وہ ویسٹ پاکستان سے تھے. جو مولوی فضل الرحمان کے نام تھا وہ ایسٹ پاکستان. تو آلریڈی انسان کو مطلب اتنا گلا جاتا ہے کہ ہمارا ریسورس استعمال کرتے ہو ہمیں نمائندگی نہیں دی جاتی, وہاں سے یہ گریوینسز شروع ہو جائیں. تو پھر جو 1954 میں سیکولر جناح صاحب ادھر ایسٹ پاکستان چلا گیا, تو اس نے کہا کہ پاکستان کا جو زبان ہے وہ اردو مطلب ہوگا, اناؤنس کیا, ڈکلیئر کیا. وہ بنگالی کا ایسٹ پاکستان کا وہ مطلب جو مادر لینگویج تھا, وہ سارا تر جو کام کچھ کرتا تھا وہ بنگالی میں کرتا تھا. وہ آلریڈی اس کے خلاف مطلب مطلب علی گڑھ یونیورسٹی اور اس کے ساتھ مختلف میں اس نے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیے کہ کس طرح ہوگا, کہ بہت جڑ پہ ہوئے کہ ہمارا جو اپنا زبان ہے مطلب بنگالی وہ ہمیں نہیں دیا جائے گا, ہمارے جو نیشنل زبان ہے وہ ہندو ہوگا. یہ ایک بڑا فقدان تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں. اس کے ساتھ اور فیکٹر یہ تھا کہ 1954 میں ایسٹ پاکستان میں جو پروونشل الیکشن ہوئی, تو اس الیکشن میں زیادہ تر جو سیٹس تھے مطلب پورا درجہ تھا وہ ایسٹ پاکستان مطلب اس نے حاصل کیے. تو پھر ویسٹ پاکستان کی مطلب یہ شک ہوا کہ اگر وہ اس طرح کلین سیف کرے گی تو فیوچر میں ویسٹ پاکستان کا کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ انڈیا کے ہاتھ ہے, اس میں انڈیا کے ایجنٹ ہے. اس نے کچھ مہینے کے بعد جو ایسٹ پاکستان کی جو پروونشل الیکشن وہ مطلب حکومت تھا وہ مطلب ابالش کیا, ختم کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت بڑا دھچکا لگا کہ ہمارے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ تو اس نے مطلب ختم کیا. اس سے پہلے جو نیشنل لینگویج تھا اس کو اردو کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نمائندگی بھی نہیں دی جاتی کیبنیٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اکانومی گریوینس کی بات کریں, اس کا شیخ مجیب الرحمان کا ایک اہم اسٹیٹمنٹ, جب ہم اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے پاکستان کی بو آ جاتے ہیں. ہمارا جو پیسہ ہے مطلب ایسٹ پاکستان کا جو سب کچھ ہے وہ ویسٹ پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی تھا نا. پھر اگر ملٹری کو دیکھے جائے, ملٹری میں اس کو مطلب کہ ایک مطلب 0.0% سرکاری کا مطلب جو اس نمائندگی, لیکن یہ بھی نہیں جاتا. ہاں پی ایف میں کسی حد تک اگر آپ کوئی انسیڈنس کا ہے اس کو کچھ نمائندگی دیا جاتا. اس کی جو رزلٹ تھا وہ پاکستان کو مطلب اس نے جو ثمرات تھے اس کو مل گئے تھے 1971 میں. وہ آگے میں آپ لوگ ڈسکس کروں گا. بیوروکریسی کا جو تھا, بیوروکریسی میں 1-2% تھے, زیادہ تر جو بیوروکریسی تھا وہ ویسٹ کا تھا, وہ ایسٹ کو جا کے وہاں سب کچھ کام سنبھالتا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو اس وجہ سے 1960 کے بعد شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھ اور کچھ لیڈرز تھے, اس نے اپنا عوامی لیگ بننا چاہیے تھا کہ وہ نمائندگی نہیں دے رہی تھی. عوام میں ہی جو پارٹی بنانا, سوچ آنا, یہ اگر دیکھا جائے خود بخود نہیں ہو جاتا. یہ حالات مطلب جو انسان دوسرے انسان کریٹ کر کے وہ حالات پیدا کر کے اس وجہ سے انسان کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح ویسٹ پاکستان نے جو کچھ کر رہا تھا اس وجہ سے ایسٹ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ جو سوچ تھا وہ ٹائم کے ساتھ وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا تھا. پھر عوامی لیگ بن گئی 1960 کے بعد. جب 54 میں جو الیکشن ہوا تھا غلام محمد حاتم کی تھا. پھر 1958 سے لے کر 69 تک ایوب خان کا دور تھا. جب 1969 میں ایوب خان کے خلاف ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو دونوں مطلب حصے میں مظاہرے شروع کیے کہ ڈکٹیٹر ہے. اس کے بعد وہ مطلب جنرل یحییٰ خان کو حکومت سنبھال کر. تو اس کے بعد یحییٰ خان نے جو ڈیولپمنٹ کی تھی, فرسٹ آف آل اس نے جنرل ایوب خان کی جو بیسک ڈیموکریسی کنسیپٹ تھا وہ ختم کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پریزیڈنشل سسٹم بھی ختم کیا, پارلیمنٹ سسٹم کا نظام کیا الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے. پھر اس نے ایک نیو ڈیولپمنٹ کی LFO مطلب اس کا یہ مطلب تھا کہ جو نیا الیکشن آنے والے پریزیڈنٹل 1970 میں اس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیے. LFO میں یہ مطلب کچھ کلاس تھے کہ کوئی اسلامی آئیڈیالوجی کے خلاف کچھ باتیں نہیں کریں گے. لیکن اس وقت ہر کوئی الیکشن کمپین چلا رہا تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں. اس دوران جو ویسٹ پاکستان کی جو ICI اور جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس سے ایک جو غلطی ہوئی تھی کہ ایکچولی الیکشن کے دوران ہر ایک صرف پاکستان میں جو انٹیلیجنس ہے ہر ایک اسٹیٹ کا
وہ رپورٹنگ کرتا ہے کہ کس کی مطلب فیور لوگ اس کو کس کو فیور زیادہ دے رہے ہیں. تو اس وقت ملٹری نے کہا کہ ایسٹ پاکستان میں بٹو بھی تھوڑا سیٹ لے کے جائیں گے، مطلب ویسے اس کا عوامی لیگ ہے، اور ویسٹ پاکستان میں آلریڈی ہمارا بٹو ہے. لیکن اس یہ غلط فہمی میں مبتلا تھے. پھر بٹو یہی ہاں یہ کہا تھا لفظوں میں کہ اسلام کے مطلب پاکستان کے خلاف کوئی مطلب ایسا اپنے الیکشن کمپین میں کچھ ایسا منشور نہیں مطلب استعمال کی جائے کہ پاکستان کے خلاف ہو. تو اس دوران عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمن اور اس کے جو لیڈر تھے، اس نے اس کے جو منشور میں کچھ اہم پوائنٹ تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. شیخ مجیب کا منشور یہ تھا کہ فرسٹ آف آل اس نے کہا کہ ایک پاکستان ہوگا، لیکن اس میں 2 اکانومی ہوگی، 2 کرنسی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا فوج ہوگا. لیکن اس کمپین کے دوران جو یحییٰ خان نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ اس کا فرسٹ آف آل جو جسٹیفیکیشن یہ تھا کہ اپنا فوج ہوگا. جب 1965 تک جو بنگالی تھے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ نہیں کرتا کہ ویسٹ پاکستان کے ہم اس کے خلاف چلے جائیں، کیونکہ جو 1965 کا جو وار تھا وہ ویسٹ پاکستان سے شروع ہوا تھا، جو بنگال کے جو بارڈر ہے سائڈ پہ. اور اس نے مطلب بنگالی نے یہ کہا کہ اگر انڈیا ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے یا انٹروین کرے تو ہمارے اس بارڈر سے حق کر سکتے. اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا آرمی مطلب بننی چاہیے اور کیپٹل بھی بنانی چاہیے. اگر ویسٹ پاکستان نے اس سے یہ مانتا کہ آپ اپنا کیپٹل بنانے کے مطلب کرنسی بنا دے، اپنا فوج بنا دے، تو آگے بنگال مطلب اس سے پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وجہ سے کچھ یہ فیکٹر تھی. جب 1971 کا جنرل الیکشن ہوا تو اس کے ریزلٹ کچھ سامنے آ گئے. تو 300 سیٹس تھے ایسٹ پاکستان میں. عوامی لیگ 162 میں سے 160 سیٹ جیت کے لے گئے، کلین سیفٹ کیا. تو ویسٹ پاکستان میں پیپل پارٹی نے 81 دی، جی او آئی نے کچھ دیے. تو اس کے یہ ہوا کہ پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے، جو میجارٹی ہوگا وہ اس کا مطلب وزیر اعظم بنائے گا، گورنمنٹ بنائے گا. تو ویسٹ پاکستان کے ساتھ ایک عجیب سی ایک سائیکالوجیکلی وہ ہوا کہ یہ تو ہمارا جو ویسٹ پاکستان پہ ایسٹ پاکستان کا حکمرانی ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کالے بیڑیا بیچ جو کہہ رہے تھے، ہان کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. پھر دونوں گورنمنٹ کے بیچ مطلب نیگوشیشن شروع ہو گئے کہ ویسٹ پاکستان نے الیکشن ماننے سے انکار کیا کہ یہ مطلب اس نے کچھ دھاندلی کیا ہے، نہیں مان رہے تھے. مختلف لیڈرز تھے، اس میں نیگوشیشن کرنا شروع کر دیے. جو ایسٹ پاکستان تھے جو لیڈر تھے وہ نیگوشیشن اس لیے نہیں کرتے کہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اوپنلی مطلب کلین سویپ لے کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں، ہمیں اپنا گورنمنٹ بننا چاہیے. لیکن بٹو اور جو اس وقت یحییٰ خان بھی مطلب اس کے فیور میں تھا کہ جو مجیب الرحمن نے اس کو وزیر اعظم بننے دیے جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ یحییٰ خان ہوگا. لیکن جب بٹو آ گیا تو اس نے جلد سے کہا اگر کوئی ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہاتھ مطلب ملائے گا تو وہ اس طرح ہی توڑ جائے گا. مطلب وہ بالکل اس کی موڈ میں نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستان کو اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، جو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان پہ حکمرانی کرے. اس وجہ سے جو فال آف بنگال ڈھاکہ ہے اس میں ملٹری اور اس کے ساتھ بٹو حکومت کے ساتھ ساتھ جو 1950 سے جو کچھ چلتا آ رہا تھا، ہاں ملٹری ہو جو سویلین ہو، دونوں اس میں شامل تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر شیخ مجیب الرحمن نے نہیں مانا. تو پھر 25 کے بعد دسمبر، اس کے ساتھ 25 کے بعد ستمبر کے بعد اس نے ایکشن لینا شروع کیا. مطلب دوسری طرف عوامی لیگ نے غنڈہ گردی شروع کی، تو پاکستان کی آرمی نے وہاں مطلب ایکشن لینا شروع کیا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 دسمبر کو پاکستان نے اس کے پہلے جو بنگالی تھے، پاکستان آرمی نے ایکشن شروع کیا تھا. جو بنگالی تھے وہ انڈیا کی طرف چلے گئے، زیادہ تر بارڈر کراس کیا. جو انڈیا والے تھے اس نے یہ سوچا کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس مطلب کریٹ ہوگا، اس وجہ سے اس نے بنگالیوں کو روکا، کچھ اندر آنے دیا اور کچھ کو ٹریننگ شروع کیا. لیکن 3 دسمبر پہ پاکستان نے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پہ انڈیا نے حملہ شروع کیا. لیکن پہلے جو حملہ تھا وہ پاکستان نے شروع کیا تھا، مطلب کیا تھا انڈیا پہ 3 دسمبر پہ. اس کے بعد لیکن آفیشلی انڈیا نے اس پہ کوئی حملہ نہیں کیا ہے. پھر اس میں پاکستان کی ایئر فورس بالکل پیرالائسس تھی، کیونکہ جو پاکستان کے جو مین ملٹری تھا ایئر فورس تھے اس میں مین بنگالی تھے. اس کے ساتھ ساتھ ملٹری مطلب جو راستہ تھا بالکل منقطع تھا. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں بالکل انڈیا ہے، وہ نہیں جا سکتا تھا.
ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان اس وجہ سے، اور جو زیادہ تر جہاز تھے انڈین کے وہ لاہور میں گھومتے پھرتے تھے، مطلب بمباری کرتے تھے. تو پھر اس لاسٹ میچ کو اس طرح کہ لوگ کوئی جنرل نیازی کرٹیسائز کرتا ہے، کوئی یحییٰ کرٹیسائز کرتا ہے. تو اس 16 دسمبر کو انڈین کے یہ مطلب جو ملٹری آفیسر اس نے کہا کہ نیازی کو یا سرنڈر کرو یا ہمیں اٹیک کریں گے، لیکن اس نے سرنڈر خود کیا، سائن کیا. اس سے پہلے میڈیا پہ چل رہا کہ پاکستان نے انڈیا کے وہ کیا یہ کیا. جب انڈیا کے 26 ستمبر کو صبح کو ہو گیا تو ایک بار میں یہ بات بھی چلی تھی پاکستان نے جیت لیا ہے، لیکن بعد میں جو غم و ساز کا جو فضا تھا، وہ خوشی کا جو فضا تھا وہ غم میں بدل گیا. کیونکہ پروپیگنڈا چلانا اچھی بات ہے، لیکن جو لاسٹ میں پاکستان کو اپنا چہرہ مطلب حقارت دکھا دی بنگالیوں نے اور انڈیا زیادہ تر انوالو نہیں تھے، لیکن جو کچھ پاکستان نے کیے تھے اسٹارٹ سے لے کر 71 تک وہی سب اس کے اعمال تھے، مطلب وہ سب اس نے کیا اس کے ساتھ. یہی فیکٹر تھے مین کے اکانومی فیکٹر تھے. مطلب نمائندگی نہیں دی جاتی، بیوروکریسی، ملٹری، پی ایف اور کے ساتھ ساتھ کیبنیٹس، الیکشن میں اس کے ساتھ اس طرح کیے جاتے تھے، اور اس کا جو ریسورس تھا وہ استعمال کرتے اس پہ استعمال نہیں کیے جاتے تھے. ملٹری کا جو تھا مطلب اس کے ساتھ یہ مطلب زیادہ کرتے تھے. زیادہ تر جو ملٹری تھا وہ تقریباً 1990 جو 93,000 فوج کی بات کرے، جو مطلب 93,000 فل فوج نہیں تھا، اس میں کچھ پاکستانی سویلین تھی، وہ بھی اس نے اپنے ساتھ اندر کیے تھے. لیکن اس جنگ میں تقریباً پاکستان آرمی بھی کچھ ہلاک ہوئی تھی، لیکن 3 لاکھ سے جو ریکارڈڈ ہے اشتیاق احمد کی جو بک ہے اس میں جو ریکارڈڈ 3 لاکھ سے زیادہ جو بنگالی تھی وہ قتل کیے گئے تھے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی تو نمبر 1 ہے پاکستان کی، نمبر 1 ہے، نمبر 1 ہی رہے گا صرف باتوں کی تک اگر وہ نمبر 1 ہے. لیکن ایک بات ہے، جو ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں تقریباً 43-45 ہزار آرمی تھی، کچھ مارا گیا، کچھ اس کو اندر کیا اس نے، لیکن وہ راستہ بھی بند تھا، اس نے کچھ ہیلپ نہیں کیا. جو نیازی کو کرٹیسائز کر رہا ہے، لیکن نیازی نے اچھا قدم کیا اور اس نے خود کو سرنڈر کیا. دوسری بات یہ کہ وومن کو ہراس کیا جا رہا تھا، بنگالی وومن کو، جو پاکستان میں لیڈر نہیں ہے، اس کی جو پرانا حرکت ہے ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن جو سٹارٹ سے بنگالی کرتے تھے، جب جو انٹرنیشنل جرنلسٹ نیازی سے کہا کہ بنگالی وومن کو ہراس کیا جا رہا ہے، مطلب اریسٹ کیا جا رہا ہے، تو اس نے ایک فنی جواب دیا کہ جو ایسٹ پاکستان میں لیڈر ہے، کیا اپنے شوق پورا کرنے کے لیے جہلم چلے جائیں گے؟ اس کے بیوقوفانہ سے جواب دیا تھا اس نے. یہی تھی مطلب جو پاکستان کی ڈارک ہسٹری. ویسٹ پاکستان نے جس طرح ایسٹ پاکستان کے ساتھ کیا تھا، پھر ایسٹ پاکستان والوں نے ویسٹ پاکستان کے ساتھ آج ساز کیا. آج ہم بنگلہ دیش کو دیکھا جائے، پاکستان سے ہر ایک لحاظ سے آگے ہیں. اگر پاکستان کے اب موجودہ حالات کو دیکھیں، گوادر میں کچھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، جو فاٹا میں کچھ ہو جا رہا ہے، سندھ کے ساتھ بلوچستان میں کیا جا رہا ہے، یہ سب ایک نہ ایک دن اس کا رزلٹ ضرور نکل جائے گا. تاریخی گواہ ہے، جس طرح ہسٹری میں ہوا اسی طرح ہسٹری اپنا مطلب ریپیٹڈ ہسٹری سیلف ریپیٹ کری ہسٹری کو. اگر لائک پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اگر کوئی کویسچن ہو تو فیڈ بیک دیجیے. تھینک یو، بنڈل آف تھینکس.